بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قائد میاں محمد نواز شریف، مسلم لیگ نون کے تمام اکابرین اور یہاں پر اس محفل میں موجود پاکستان کے مایہ ناز صحافی بھائی، جرنلسٹ، کالمنسٹ، ٹی وی اینکرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں جو محترم سیکرٹری جنرل اور منشور کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی صاحب نے جو یہاں پر گفتگو کی ہے، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. اور جناب قائد نے ابھی آپ سے مخاطب ہونا ہے. میں صرف چند گزارشات کرنا چاہوں گا وداؤٹ گوئنگ انٹو ریپیٹیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ ہر الیکشن میں جانے سے پہلے ہر پارٹی اپنا اپنا منشور قوم کے سامنے پیش کرتی ہے. تو روایتاً بھی ایک اس موقع کی ضرورت ہے، لیکن جو اصل بات جس کی طے میں ہمیں جانا ہے کہ یہ وہ روایتی منشور پیش آج تک ہوتے رہے. کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے یا لیڈرز نے ان کے اوپر صدق کے دل سے اور محنت سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی. میں خود نمائی میں جائے بغیر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے 5 سالہ دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے حتی المقدور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے. اس دور میں جو ہمالیہ نما جو مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مثال کے طور پر 14 اگست 2014 کو لانگ مارچ شروع ہوا اسلام آباد کے لیے. کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دن جو پوری قوم تمام اپنے ذاتی گروہی اختلافات کے باوجود من حیث القوم مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے. اس دن ایک نئی منتخب عوام کے ووٹوں سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ، وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھا، وہ اصل میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف لانگ مارچ تھا. پھر جو کئی ماہ پر محیط دھرنے اسلام آباد میں ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تا وقت ہے کہ ایک دل خراش اور پوری قوم جس سے اشکبار ہو گئی. 16 دسمبر 2014 کو جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تب وہ دھرنا مجبوراً ان کو ختم کرنا پڑا. یہ جو وقت ضائع ہوا قوم کا، یہ کس کے ذمہ تھا؟ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا کہ نواز شریف کے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ان کے دور میں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپریل 2015 سے اس مد میں کوئی کام ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہر طرف دھرنوں کی صدائیں ہوں اور میلے کچالے کپڑے رکھے گئے ہوں اور پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی صدائیں آپ دیکھ رہے ہوں اور جلا دو اور گھراؤ کر لو کی نعرے لگ رہے ہوں. وہاں پر ترقی کا دور دور تک وہاں پر صائب نہیں پڑ سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ
जुलाई या मई 2018 तक सिर्फ 3 साल में, 3.5 साल में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए गए, जो कि दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड है। फिर आप देख लें कि कराची की ग्रीन लाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो मंजूर का हिस्सा तो नहीं था, नवाज शरीफ ने उसको बतौर तोहफा सिंध के अवाम को और कराची के अवाम को दिया। बस मैं और कोई मिसाल नहीं दूंगा, कहना ये चाहता हूँ कि मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई कोई करता है। और मैं एक जनरल बात करके आगे बढ़ूंगा कि तालीम के मैदान में जिन लोगों ने तालीम और इलाज के लिए वो कुछ कौम को बताया था और उसमें वो चैंपियन बनते थे, उन्होंने अपने सूबे में उस 10 साल दौर में क्या किया, और नवाज शरीफ के दौर में जहाँ पर उनको मैंडेट मिला था वहाँ पर क्या इनकलाब आया, वो आपके सामने है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि PKLI जो कि गुर्दों और जिगर के अमराज के इलाज के लिए और पेबंदकारी के लिए नवाज शरीफ की लीडरशिप में 20 अरब रुपए की लागत से वो मुकम्मल हुआ। और इसमें मुझे कहने में कोई बात नहीं कि दुनिया के किसी भी आला तरीन अस्पताल का आप इससे मुकाबला कर सकते हैं। खुद तो KP में बर्बाद कर दिया, अस्पतालों को भी, तालीम को भी। डेंगू आई तो पहाड़ों में चढ़ गए। मगर जहां पर एक बेहतरीन काम हुआ था खिदमत खल्क के लिए, वो यानी बदतरीन किस्म की आप सभी लिए हसद में जल, उसकी आग में जले और PKLI को भी बर्बाद कर दिया। ये बात रोज़े रोशनी की तरह आया है कि पाकिस्तान के वो तबके यतीम गरीब, चाहे वो मेहरान की वादियों से हो, पंजाब के मैदानों से हो, KP से हो, बलूचिस्तान से, जब ऐसे अमराज में वो मुलव्वस होते थे तो उनको चीन जाना पड़ता था, हिंदुस्तान जाना पड़ता था। मैं खुद पंजाब में, हमने अरबों रुपए दिए इन गरीब तरीन बच्चों के इलाज के लिए, वो बनाया गया, बर्दाश्त ना हुआ। तो मैं आज यहाँ पर बात ख़त्म करने से पहले ये कहूँगा कि नवाज शरीफ उस शख्स का नाम है जिसने जो वादा किया उसके ऊपर अमल करने के लिए सरतोड़ कोशिश की और दिन रात एक किया, और दावे कम किए और काम ज़्यादा किया। और ये बात मैं आप दानिश्वरों के सामने बड़ी आजी से कह रहा हूँ। आपसे ज़्यादा कोई इस बात को बेहतर नहीं जानता। आप हर चीज़ का तिया पांचा 1 सेकंड में कर सकते हैं। खुलासा ये है, खुलासा कि अभी जनाब कायद आपके सामने गुफ्तगू फरमाएंगे कि इस मंशूर का खुलासा ये है, 3 चीज़ें कि हमने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को माजी की तरह, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम सुहाना ख्वाब दिखा रहे हैं, माजी में नवाज शरीफ ने करके दिखाया है की तरह, और अब पहले से बहुत आगे बढ़कर नौजवान नस्ल की, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के हवाले से जदीद तरीन हथियार हम लेके आएंगे, जो आज पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो IT है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग है, और उसके साथ जुड़ा हुआ मामला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली उन बच्चों और बच्चियों को मिलें, चाहे वो देहात में है, चाहे वो कस्बों में है, शहरों में है, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लोन उनको मिलें। और जिनको अगर अल्लाह ने मौका दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो इस बात का बंदोबस्त करेंगे बैंकों के ज़रिए कि इतनी फीसदी कर्ज़ों की जो है तरसील इन बच्चों और बच्चियों को मिलेगी देहातों में और शहरों में और कस्बों में,
تاکہ جال پھیل جائے اس ملک میں کاٹیج انڈسٹری کا. دوسرا جو ہماری جو زراعت ہے یہ آج بھی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اس میں جتنا بھی نواز شریف نے ماضی قریب میں ماضی بعید میں کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. کس نے سستی کھاد مہیا کی تھی پاکستان کے کسان کو؟ کس نے بجلی کے ساتھ چلنے والے ٹیوب ویلز کے لیے سستی بجلی مہیا کی تھی؟ تفصیل میں نہیں جا رہا, مگر آج جس بات کا ہمیں عہد کرنا ہے کہ دنیا زراعت کی ترقی میں جہاں پہنچ چکی ہے, ہم اس کھیل میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اس سفر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری ریسرچ سینٹرز, آج ہمارے جو ماڈل جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم نے نہیں اپنایا, اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی. اور آخری بات میں بات کر کے ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ نواز شریف کا منشور کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ قوم کو جوڑنا, قوم کے زخموں پر مرہم رکھنا. یہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر, اپنی انا سے بالا تر ہو کر, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اپنی ذاتی اختلافات کو بھلا کر قوم کو اکٹھا کریں. یہ جو زہر گھولا گیا ہے اس معاشرے میں پچھلے 5 سال میں, یہ ایک ایسا زہر ہے کہ یہ آرام سے یہ ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے بہت زیادہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کوشش کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ یہی میاں نواز شریف کے منشور کا ایک اہم ستون ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں جناب عرفان صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ارق ریزی سے یہ منشور ترتیب دیا, اور تمام سب کمیٹیز کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جاں فشانی سے اس منشور کو انہوں نے بنایا, جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور اس کے لیے تمام سب کمیٹیز کے جو درجہ بدرجہ اس کے ہیڈز ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان الفاظ کے ساتھ میں جناب قائد کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں. بہت شکریہ.